الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مصف ناول بائی نمر احمد کی یہ ایپیسوڈ نمبر 4 ہے۔ صبح پھر وہ جلدی آ گئی۔ سیاہ فام لڑکی بہت پہلے سے آ کر بینچ پر بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر محمل کے قدم تیز ہو گئے۔ قدموں کی چاپ پر ہی اس نے سر اٹھایا۔ محمل نے دیکھا۔ اسے دیکھ کر اس کی سیاہ آنکھوں میں امید کے دیے جل اٹھے تھے۔ سڑک خالی تھی۔ دور نارنجی سورج طلوع ہو رہا تھا۔ محمل اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ سورج کی نارنجی شعاعیں اس کے پیچھے چھپ گئیں۔ تمہیں شرم تو نہیں آئی ہوگی میرے ساتھ ایسا بےہودہ مذاق کرتے ہوئے؟ سیاہ فام لڑکی کی نگاہیں اس کے ہاتھ میں پکڑی کتاب پر پڑیں۔ ایک دم ہی اس کی آنکھوں کی جوت بجھ گئی۔ مصحف واپس کرنے آئی ہو؟ مصحف؟ اکھڑی اکھڑی محمل نے آئی برو اٹھائی۔ عرب ورڈ، عربی دنیا میں قرآن کو مصحف کہتے ہیں۔ تم نے مجھے کیا قصے کہانیاں سنا کر قرآن تھما دیا؟ یہ کوئی مذاق کرنے کی کتاب تو نہ تھی، یہ تو قرآن تھا۔ قرآن نہیں، قرآن ہوتا ہے۔ وہ اداسی سے مسکرائی تو محمل نے شانے اچکائے۔ بہرحال تمہیں یہ پریکٹیکل جوک کر کے مجھے شرمندہ کرنے پر شرم آنی چاہیے۔ میں تو کیا سوچ رہی تھی اور تم نے مجھے مقدس کتاب تھما دی۔ تو تم کسی غیر مقدس چیز کی توقع کر رہی تھی کیا؟ جی نہیں، وہ تل ملائی، پھر قرآن اس کی گود میں رکھا۔ یہ میرے پاس پہلے سے ہے، مجھے ضرورت نہیں، بیٹھ کر بات کر لو۔ میں ٹھیک ہوں۔ وہ اسی طرح سینے پر ہاتھ بندھے اکھڑی اکھڑی سی کھڑی تھی۔ اچھا، اس نے پیار سے سیاہ جلد والی مصحف پہ ہاتھ پھیرا۔ تو تم نے یہ پڑھ رکھا ہے؟ اس کے لہجے میں صبح کی ساری اداسی سموئی ہوئی تھی۔ ہاں، اور بچپن میں ہی پڑھ لیا تھا، اللہ کا شکر ہے کہ ہم شروع سے ہی مسلمان ہیں، وہ عادتاً جتا کر بولی۔ اور تمہیں ہماری مقدس کتاب کو لے کر غلط فہمیاں ہیں۔ یہ کوئی فال نکالنے والی کتاب نہیں ہے، نہ ہی اس میں میری اور تمہاری سٹوری ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اچھا، چلو پھر بیٹھو اور مجھے بتاؤ اس میں کیا کیا ہے۔ اس میں احکامات ہیں، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کے۔ وہ اس کے ساتھ بینچ پر بیٹھ کر بہت سمجھداری سے اسے بتانے لگی۔ اس میں پرانی قوموں کے قصے ہیں، قوم نمود، قوم عاد اور بنی اسرائیل۔ یہ بنی اسرائیل کا کیا مطلب ہے؟ مطلب؟ وہ ہلکا سا گڑبڑائی۔ بنی اسرائیل کا مطلب ہوا اسرائیل کے بیٹے، وہ بتا رہی تھی یا پوچھ رہی تھی، خود بھی نہ سمجھ سکی۔ اسرائیل کا مطلب عبداللہ، ایل اللہ کو کہتے ہیں۔ یہ یعقوب کا نام تھا۔ ہاں، حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سب پڑھ رکھا ہے میں نے، سب پتا ہے مجھے یوسف اور زلیخا کا قصہ تو کورس میں پڑھایا گیا تھا ہمیں۔ یوسف اور کس والا؟ سیاہ فام لڑکی کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ یوسف اور زلیخا والا قصہ؟ عزیز مصر کی بیوی کا نام زلیخا تھا؟ کیا نہیں تھا؟ وہ کنفیوز ہو گئی۔ کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ کوئی حجت؟ دلیل؟ حجت؟ وہ ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ہمارے کورس کی گائیڈ بک میں لکھا تھا۔ کورس کی گائیڈ بک انسان کی بات ہے، اور انسانوں کی بات میں دلیل نہیں ہوتی۔ دلیل بس قرآن اور حدیث سے بیان کی جاتی ہے، کیونکہ دونوں نازل خداوندی ہوتے ہیں۔ قرآن اور حدیث اور اسرائیلیات میں کہیں بھی نہیں بتایا گیا کہ اس عورت کا نام زلیخا تھا۔ اس کا لہجہ نرم تھا۔ مصر کی اس عورت سے ایک جرم سرزد ہوا تھا، مگر اللہ نے اس کا پردہ رکھ لیا۔ اس کا فعل تو بتایا پر نام نہیں۔ پر جس چیز پر اللہ پردہ رکھے وہ کھل نہیں سکتا۔ مگر ہم نے یوسف اور زلیخا کے قصے ہر مسجد اور منبر پر جا کر سنائے۔ ہم کیسے لوگ ہیں؟ ہم ہیں تو کیا اس کا نام زلیخا نہیں تھا؟ وہ ساری خفگی بھلا کر حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ اس کا نام ایک راز ہے، اور اللہ وہ راز نہیں کھولنا چاہتا، سو یہ ہمیشہ راز ہی رہے گا۔ اچھا، اس نے شانے اچکائے۔ پہلی بار اسے اپنی کم علمی کا احساس ہوا تھا، مگر یہ ماننا اس کی انا کی شکست تھی، سو لاپرواہی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ بہرحال مجھے افسوس ہے، قرآن کو لے کر تمہارا کانسیپٹ غلط ہے۔ یہ کتاب وہ نہیں ہے جیسا تم سمجھتی ہو، اور اگر یہ وہ نہ ہوئی جیسا تم اسے سمجھتی ہو تو میں صحیح ہوں، مجھے سب پتا ہے۔ تمہیں جو کوئی اس نور کی طرف بلائے گا تم اسے ایسا ہی کہو گی۔ مگر تم نے یہ تو نہیں بتایا تھا کہ یہ قرآن ہے، تم نے تو کچھ اور قصے سنائے تھے، آخر کیوں؟ اگر میں تمہیں تبلیغ کرتی تو تم مجھ سے اکتا کر دور بھاگ جاتی۔ اب بھی تو یہی ہوگا، وہ جتا کر بولی تو سیاہ فام لڑکی نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ لیکن اب تمہاری حجت تمام ہو چکی ہے، آگے تمہاری مرضی۔ ایک سیاہ مرسیڈیز زن کر کے ان کے سامنے سے گزری۔
تھوڑی دور جا کر اس کے ٹائر چرچرا کر رکے اور وہ تیزی سے ریورس ہوئی۔ محمل نے چونک کر دیکھا، ڈرائیونگ سیٹ پر فواد تھا۔ وہ حیران سی کھڑی ہوئی، وہ اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کر رہا تھا، ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا۔ وہ جیسے کھل کے مسکرائی اور بینچ پر رکھا بیگ کندھے پر ڈالا۔ سیاہ فام لڑکی نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا اور پھر محمل کی مسکراہٹ کو۔ تمہارے پاس دو راستوں کا انتخاب تھا، مصرف یا دل۔ تم نے اپنا انتخاب کر لیا، مگر مجھے ساری زندگی افسوس رہے گا کہ میں تمہیں مصرف کی طرف نہیں لا سکی۔ اب تمہیں جو بھی لے آئے میرا اس میں کوئی حصہ نہ ہوگا، لیکن میں ہمیشہ تمہارے لیے دعا کروں گی۔ سیاہ مصرف والی کتاب کو سینے سے لگائے، اپنے بیگ کو کندھے سے لٹکائے، خالی سڑک پر ایک جانب چل پڑی۔ محمل نے دیکھا وہ لنگڑا رہی تھی۔ وہ سر جھٹک کر گاڑی کی طرف چل دی۔ جی فواد بھائی، اس نے فرنٹ سیٹ والے کھلے شیشے سے جھک کر پوچھا۔ آؤ بیٹھو۔ مگر وہ متذبذب گھر تو کالج کا کہہ کر آئی تھی۔ کالج کیوں جانا ہے؟ ایسے ہی فرینڈز گیٹ ٹوگیدر کر رہی ہیں، پھر کبھی چلی جانا، ابھی بیٹھو۔ وہ حکم دے کر جیسے کچھ سننے کے موڈ میں نہ تھا۔ وہ مسکراہٹ دبائے بیٹھی اور دروازہ بند کیا۔ ونڈ اسکرین کے اس پار سیاہ فام لڑکی لنگڑا کر جاتی ہوئی دور ہوتی جا رہی تھی۔ محمل کو نہیں پتا تھا وہ اسے اس اداس صبح میں آخری بار دیکھ رہی ہے۔ اس کا نام کیا تھا، وہ کدھر سے آئی تھی، وہ کچھ نہیں جانتی تھی، مگر اس لمحے اسے جاتے دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ وہ بس اسٹاپ پر بس کے لیے نہیں آتی تھی، اور شاید اس کے بس پکڑ لینے کے بعد یوں ہی چلی جاتی تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں فواد بھائی؟ فواد نے گاڑی آگے بڑھائی تو وہ پوچھ بیٹھی۔ تم مجھے بھائی کہنا چھوڑ نہیں سکتی؟ وہ کیوں؟ دھڑکن بے ترتیب ہوئی، مگر وہ سادگی سے بولی تھی، ایسے ہی۔ پر ہم جا کہاں رہے ہیں؟ آفس بتایا تو تھا۔ اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھے ذرا سا چہرہ اس کی طرف موڑا اور مسکرایا۔ آفس؟ اب کہ وہ واقعتاً حیران ہوئی تھی، مگر آغا جان نے تو منع کیا تھا۔ ان سے تو میں نے رسماً پوچھا تھا، وہ لاپرواہ تھا، اور حسن بھائی نے بھی۔ جہنم میں گیا حسن، تم آفس جانا چاہتی ہو کہ نہیں؟ جانا چاہتی ہوں، اس کے بگڑنے پر وہ جلدی سے بولی۔ وہ کھل کر مسکرا دیا۔ ایسے ہی اعتماد سے زندگی گزارو گی تو خوش رہو گی، ورنہ لوگ تجھے ہضم کر جائیں گے۔ زندگی سے اپنا حصہ وصول کرنا سیکھو لڑکی۔ وہ بہت موڈ میں ڈرائیونگ کر رہا تھا اور وہ یک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اسے تو کچھ بھی کرنا نہ پڑا تھا اور قسمت اس پر مہربان ہو گئی تھی۔ اور یہ جوڑا تم نے پہن رکھا ہے، میں غالباً پچھلے 2 سال سے دیکھ رہا ہوں۔ 3 سال سے، اس نے تصحیح کی۔ امیزنگ، یہ تمہاری کزنز تو 3 بار سے زیادہ جوڑا نہیں پہنتی، اور تم؟ یہ 3 سال پہلے عید پر بنوایا تھا۔ محمل نے کرتے کے دامن پر ہاتھ پھیرتے بغور اسے دیکھا۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ نئے جوڑے بنوا سکوں، آغا جان تو بس عید کپڑے بنوانے کے پیسے دیتے ہیں۔ اس کا دل نہ جانے کیوں بھر آیا، آنکھوں سے 2 موٹے موٹے آنسو پھسلے تھے۔ ارے نہیں محمل، ایسے نہیں روتے۔ اس کے رونے پر وہ پریشان سا ہو گیا اور گاڑی سائڈ پر روک دی۔ میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا، اور جب تک میں ہوں تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے سر اٹھایا تو بھوری آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ اور ابھی آفس نہیں جاتے، جناح سپر چلتے ہیں، وہاں سے تمہارے لیے ڈیزائنرز ویئر لیں گے۔ تم بہت خوبصورت ہو محمل، تمہیں خوبصورت چیزیں ہی پہننا چاہیے۔ اور وہ اس کے بہت قریب مخمور سا کہہ رہا تھا، پھر چونکا اور سیدھا ہو کر انگیشن میں چابی گھمائی اور سر جھکائے ہتھیلی کی پشت سے گیلے رخسار رگڑنے لگی۔ ایک دل فریب مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھر گئی۔ اگر جو تائی ماں کو پتہ چلے کہ ان کا یہ ولی عہد میرے آنسوؤں کی اتنی پرواہ کرتا ہے تو کتنا مزہ آئے۔ فواد تڑپ کا وہ پتہ تھا جس کے ذریعے اس نے ان سب سے انتقام لینا تھا۔ وہ اسے ڈیزائنر ویئر آؤٹ لیٹس پہ لے گیا۔ محمل 1-2 دفعہ ہی ندا سامعہ کے ساتھ یہاں آئی تھی۔ رنگوں، خوشبوؤں اور خوابوں کی سرزمین، چمکتے سنگ مرمر کے فرش اور قیمتی ملبوسات، اسے لگا وہ کسی خواب میں چل رہی ہے۔ سب کچھ جیسے واقعی اس کے قدموں میں ڈھیر ہو چکا تھا۔ وہ اندر ہی اندر خود بھی خوفزدہ بھی تھی۔ آج کل ایسی شرٹس کا فیشن ہے، اور جیسی کرتیاں پہنتی ہو۔ ایک تنقیدی نگاہ اس پر ڈال کر اس نے ایک جدید تراش خراش کے لباس کا ہینگر اتارا اور اس کے کندھے کے ساتھ لگایا۔ یہ ٹھیک ہے، تمہیں کیسا لگا؟ اچھا ہے۔ وہ جیسے بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ یہ پیک کر دیں۔ اس نے ہینگر بے نیازی سے سیل گرل کی طرف بڑھایا اور دوسرے ریک کی طرف بڑھ گیا۔
सिद्रा की मंगनी के लिए भी कोई नया जोड़ा तो लेना ही होगा ना। सिद्रा बाजी की मंगनी? वो चौंकी। हाँ, इसका रिश्ता तय हो गया है और नेक्स्ट संडे इसकी मंगनी है। तुम्हें नहीं पता? वो फॉर्मल्स के रैक पर कपड़े उलट पलट कर रहा था। नहीं, वो घर में खैब दिमाग रहती थी या ताई अम्मा लोगों ने बात छुपा कर रखी थी। वो फैसला न कर सकी। ये मंगनी के फंक्शन के लिए ले लो, अच्छा है ना? इसने एक नॉर्मल सा जोड़ा निकाल कर इससे पूछा। महमल इसके करीब चली आई। पीकॉक ग्रीन रंग की सीधी लंबी सी शर्ट और साथ सिल्वर चूड़ीदार पजामा, गहरे सब्ज रंग की कमीज के गले और दामन पर भी मोतियों का नाजुक काम था। टिपिकल नहीं है पर बहुत क्लासिक है। ये भी पैक कर दें। इसके चेहरे पर पसंदीदगी के रंग देखकर इसे भी सेल्स गर्ल को थमा दिया। बस बहुत है फवाद भाई, मैं ये सब कैसे लेकर जाऊंगी घर? जब वो अगले बुटीक की तरफ बढ़ा तो इसने घबरा कर रोका। वाकई ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चलो फिर कोई छोटी मोटी चीजें ले लेते हैं, जूते, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी। सब्ज और सिल्वर जोड़े के साथ मैचिंग कांच की चूड़ियां दिलवाकर इसके बसिद इसरार पर फवाद ने बस कर दी। मेरा दिल कहता है महमल, मैं तुम्हें पूरी दुनिया खरीद कर दे दूं। पता नहीं क्यों वो फ्रंट सीट का दरवाजा खोलते हुए कह रहा था और वो दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखे गुमसुम सी से देख रही थी। यही सब तो चाहा था इसने, पर कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी आसानी से हो जाएगा। फिर वो इसे फैक्ट्री ले आया। हेड ऑफिस में पापा और हसन होते थे। असद चचा और गुफरान चचा पिंडी वाली ब्रांच में होते थे, जबकि मैं फैक्ट्री साइट पर होता हूँ। तुम आज से रोज इधर मेरे साथ काम करोगी। मैं तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता सब काम सिखा दूंगा। ठीक है, मगर मैं घर में क्या कहूंगी? तुम ट्यूशन पढ़ाने जाती हो ना, तो बस तुम्हें एक ट्यूशन और मिल गई जिसकी पे से तुमने इतनी सारी शॉपिंग कर ली। मुसरत चाची को शॉपिंग के बारे में यही कह देना और बाकियों को कुछ दिखाने की जरूरत ही नहीं है, राइट? अब चाय लोगी या कॉफी? वो सीट संभालते बेनियाजी से हिदायत देता फोन की तरफ बढ़ा तो वो तमानियत से मुस्कुरा दी। कॉफी, और इसके मुकाबिल कुर्सी की पुश्त से टेक लगा ली। गुड, वो भी मुस्कुराया। मुस्कुराते हुए वो बहुत अच्छा लगता था। इस दिन फवाद ने इसे कोई काम नहीं करने दिया। बस इधर बैठ के मुझे ऑब्जर्व करो और सीखो कहकर इसे अपने सामने बिठा लिया। काम करते करते गाहे बगा वो इसे मुस्कुरा के देखता तो वो हंस पड़ती। वो दिन इसकी जिंदगी का यादगार दिन लगा। अम्मा, मुझे दूसरी ट्यूशन भी मिल गई है, सो अब सुबह जाया करूंगी। मुसरत ने अपने कामों में उलझी थी, सो इसने ध्यान ना दिया और इसने सारे कपड़े और चीजें अलमारी में रख दी। फिर रोज का यही मामूल बन गया। नादिया के वालिद की एकेडमी से इसने महीने भर की छुट्टी ले ली और सुबह से शाम ढले फवाद के साथ फैक्ट्री चली जाती। इसने आगा जान से पैसे मांगने छोड़ दिए थे और जब सिद्रा की मंगनी के कपड़े बनवाने के लिए आगा जान ने चंद 100 रुपए देने चाहे तो इसने बेनियाजी से इनकार कर दिया। थैंक यू आगा जान, पर मेरे पास पहले ही बहुत हैं। 3 ट्यूशंस पढ़ा रही हूँ, मेरे खर्चे पूरे हो ही रहे हैं। फिर भी अगर चाहिए होंगे तो आपसे मांग लूंगी। आगा जान और ताई मेहताब ने फिर कभी इसके शाम को घर आने पर एतराज नहीं किया। महमल इनसे पैसों का मुतालबा नहीं करती, इन्हें और क्या चाहिए था। सीढ़ियों के साथ लगे कद आदम आईने के सामने खड़ी वो कान में झुमका पहन रही थी। झुमका चांदी का था, इसके सिल्वर चूड़ीदार पजामे जैसा और सब्ज कमीज पर भी ऐसा काम था। वो दुपट्टा तो ऐसा था जैसे सब्ज आसमान पर तारे बिखरे हों। छोटी आस्तीन से इसके नरम गदाज बाजू नुमाया थे और गोरी कलाई में सब्ज और सिल्वर चूड़ियां, हल्का सा मेकअप और सुनहरे बाल शानों पर बिखरे हुए थे। झुमका कान में जाके ही नहीं दे रहा था। वो चूड़ियां भरे दोनों हाथों से कान के सुराख में झुमका डालने की कोशिश कर रही थी। सब बाहर लॉन में जमा थे। मंगनी का फंक्शन शुरू था, बस एक इसकी तैयारी बाकी थी। उफ़ो, इसने झुलाकर झुमका कान से हटाया। कान की लो सुर्ख हो चुकी थी। अब क्या करूं? इसी पल आईने में इसके सामने फवाद का चेहरा उभरा। फवाद भाई, आप इधर? वो हैरान से पलटी। सब तो बाहर हैं, तुम भी तो इधर हो। वो इसके बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ। ब्लैक सूट में वो इतना स्मार्ट बंदा बिना पलक झपकाए महबूब सा इसे देखे जा रहा था। इसकी नजरें बिला इरादा ही झुक गईं। तुम कितनी खूबसूरत हो महमल का दिल जोर से धड़का। इसने बामुश्किल पलकें उठाईं। वो इन्हीं मखमूर निगाहों से इसे देख रहा था। इसकी नजरों की हिद्दत से इसके रुखसार सुर्ख पड़ने लगे। वो झुमका पहना नहीं जा रहा। वो घबरा कर इधर उधर देख कर बोली, इधर दिखाओ। फवाद ने इसके हाथ से झुमका लिया, जरा सा झुका, एक हाथ से इसके कान
کان پکڑا اور دوسرے سے جھمکا ڈال دیا۔ لو، اتنی سی بات تھی اور تم نے پورا کان سرخ کر ڈالا، اس نے نرم لہجے میں کہتے اس کے بھورے بالوں کو چھوا اور پیچھے ہٹ گیا۔ وہ بھی سنبھل کر جھمکے کا سہارا لگانے لگی۔ ایک دم ہی فواد کچھ کہے بنا باہر چلا گیا اور وہ پچھلے لمحے کے فسوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ چونک کر پلٹی اور دروازہ بند کر کے جا چکا تھا۔ یہ کیا؟ وہ الجھ کر آئینے کی طرف پلٹی تو ٹھٹک گئی۔ حسن سیڑھیوں کے اوپر کھڑا تیکھی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ گڑبڑا کر جلدی سے بالوں میں برش پھیر کر جانے لگی، مگر حسن سیڑھیاں تیز تیز پھلانگتا نیچے آ گیا اور اگر آج کے بعد میں نے تجھے فواد کے 10 فٹ کے قریب بھی دیکھا تو ٹانگیں توڑ کر گھر بٹھا دوں گا، سمجھی؟ غصے سے اس کی کلائی پکڑ کر اس نے اتنی زور سے جھٹکا دیا کہ اس کی چیخ نکل گئی۔ حسن بھائی، آئی سمجھ کے نہیں؟ اس نے دوبارہ جھٹکے سے اس کی کلائی چھوڑی اور ایک غصیلی نگاہ ڈال کر لمبے لمبے ڈگ بڑھتا باہر چلا گیا۔ وہ ساکھ سی اپنی جگہ پر کھڑی رہ گئی۔ اس نے سبز چوڑیاں والی کلائی پکڑی تھی اور آدھی سے زیادہ چوڑیاں ٹوٹ کر گرنے لگی تھی۔ بہت سا کانچ اسے چبھ گیا تھا اور جگہ جگہ سے خون کے قطرے رسنے لگے تھے۔ یہ حسن بھائی، انہیں کیا ہوا؟ وہ دکھ سے اپنی کلائی دیکھتی رہ گئی تھی۔ سبز کانچ کے ٹکڑے زمین پر بکھرے پڑے تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یتیم ہونے کا یہ مطلب تھا؟ جس کا دل چاہے اس پر ہاتھ اٹھائے۔ وہ آنسو پیتی اندر کے زخموں کو بامشکل مرہم لگاتی زمین سے کانچ چننے لگی۔ دل چاہ رہا تھا وہ بہت روئے، مگر خود کو سنبھالتے وہ دوسری چوڑیاں پہن کر باہر آ گئی۔ سدرا بڑے صوفے پر دلہن کی طرح سجی سنوری بیٹھی تھی۔ عام سی شکل کی سدرا بہت میک اپ کے بعد بھی عام سی ہی لگ رہی تھی۔ اس کا منگیتر خاصا موٹا تھا اور خاصا شرمایا ہوا بھی۔ اس میں کچھ ایسا نہیں تھا کہ کوئی متاثر ہوتا، اور ندا سامیہ مسکرا کر جلے ہوئے تبصرے کر رہی تھی۔ سننے میں آیا تھا کہ وہ مہتاب کی کسی سیکنڈ کزن کا بیٹا ہے، یہیں اسلام آباد میں ایک اچھی پوسٹ پر کام کر رہا ہے۔ جانے کب رشتہ آیا اور ہاں ہوئی۔ اسے اور مسرت کو تو غیروں کی طرح خبر دی گئی تھی۔ لان میں کمکموں اور روشنی کی بہار تھی۔ وہ جس وقت باہر آئی اس وقت رسم ہو رہی تھی اور سندھیں ایک دوسرے کو مٹھائی کھلا رہی تھی۔ سب ہنس بول رہے تھے۔ وہ خاموشی سے گھاس پر چلتی ہوئی ایک کرسی پر آ بیٹھی۔ اس کا دل اداس اور آنکھیں غمگین تھیں۔ فواد بھی وہیں اسٹیج پر کسی بات پر ہنستا ہوا اپنی بہنوئی کو مٹھائی کھلا رہا تھا۔ محمل نے ارد گرد متلاشی نگاہوں سے دیکھا۔ اسٹیج کے سامنے گھاس پر ساڑی میں ملبوس فضا اپنی کسی جاننے والی خاتون سے حسن کا تعارف کروا رہی تھی۔ حسن کا بازو تھامے بہت فخر سے وہ حسن کے بارے میں بتا رہی تھی اور وہ مسکراتے ہوئے اس عورت سے بات کر رہا تھا۔ اس نے بھی بلیک ڈنر سوٹ پہن رکھا تھا اور بلا شبہ وہ بھی بہت گڈ لکنگ تھا۔ محمل نے اسے دیکھا۔ اس پل اسے حسن سے بڑا منافق اور دوغلا بندہ کوئی نہ لگا۔ حسن نے اس کی نازک کلائی کو ہی نہیں، اس کے دل کو بھی زخمی کیا تھا، سارے فنکشن کا مزہ خراب کر دیا تھا۔ وہ اتنی بد دل اور غمزدہ ہو کے بیٹھی تھی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کب وسیم اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ آج کتنوں کو گرانے کا ارادہ ہے سرکار؟ وہ ایک دم پاس آ کر بولا تو وہ اچھلی۔ وہ اپنے ازلی لوفرانہ انداز میں مسکرا رہا تھا۔ بڑے لشکارے ہیں چھوٹی کزن، خیریت؟ وہ معنی خیز مسکرایا تو وہ گھبرا کر اٹھی اور لڑکیوں کے گروپ کی طرف بڑھ گئی، ساتھ ہی بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی۔ وسیم ادھر ادھر گھومتے مسلسل اسے اپنی نگاہوں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ وہ بجتی بجاتی لوگوں میں ہی گھری رہی۔ وہ سب کزنز بہت خوش اور ایک ساتھ مکمل نظر آ رہے تھے، صرف وہ ایک فالتو کردار تھی۔ حالانکہ کتنی ہی عورتوں نے پوچھا تھا یہ سبز اور سلور سوٹ والی لڑکی کون ہے؟ وہ تھی ہی اتنی منفرد اور دلکش اور ہر شے سے بے خبر۔ وہ سارا وقت افسردہ ہی رہی۔ سدرا کی منگنی پر جتنے شغل اور مزے کا اس نے سوچا تھا، اس سے بڑھ کر بد مزہ ہوئی تھی۔ فواد اسے آفس میں چھوٹے موٹے کام دینے لگا، زیادہ تر سپرویژن کا کام دیتا۔ یہ ڈرافٹ بنانا، اپنی نگرانی میں فائنانس کے ذاکر صاحب سے بنوا لو، یہ چیک پر سائن کروانا ہے فلاں صاحب سے کروا لو، اور یہ سارے کام بہت اعتماد طلب ہوتے ہیں۔ اسے اچھا لگتا تھا، وہ اس پر بھروسہ کرتا ہے، اس کا خیال کرتا ہے۔ وہ ایک ساتھ ہی لنچ کرتے تھے، باقی وقت وہ آفس میں کام کرتا اور محمل اپنے کیبن میں بیٹھی دوسروں کا بغور مشاہدہ کرتی۔ کبھی کبھی اسے احساس ہوتا کہ اتنے دن گزر جانے کے بعد نہ تو وہ کام کو ٹھیک سے سمجھ پائی اور نہ ہی فواد کے زیادہ قریب آ پائی۔ وہ ہمیشہ اس کی پسند کی چیزیں منگواتا، اس نے اس کے مشاغل اور اسٹڈی کے بارے میں ہلکی پھلکی گپ شپ بھی کرتا، مگر اس شام آئینے کے سامنے جھمکا پہنانے جیسی بے خودی اور جرأت دوبارہ نہیں کی تھی۔ اس روز صبح فواد کے ساتھ آفس نہیں گئی تھی۔ دوپہر میں اسٹاپ پر آنا، میں پک کر لوں گا۔
آج مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، وہ صبح دھیرے سے کہہ کر گیا تھا، اور اب وہ مسرور دوپہر کا انتظار کرتی اوپر ٹیرس پر بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ جانے فواد کو کیا بات کرنا تھی، اتنا کیا خاص کام تھا؟ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے چائے کے سپ لیتی سوچ رہی تھی۔ نگاہیں یوں ہی ساتھ والوں کے لان میں بھٹک رہی تھیں۔ وہاں گھاس پر سفید چادر بچھی ہوئی تھی اور ان پر سفید شلوار قمیض میں سفید ٹوپی پہنے مدرسے کے بچے ہل ہل کر قرآن پڑھ رہے تھے۔ درمیان میں ایک چھوٹی سی میز پڑی تھی جس پر ایک بڑا قرآن پاک اور کچھ سپارے پڑے ہوئے تھے، ساتھ ہی اگر بتیاں جل رہی تھیں۔ وہ بلا ارادہ ہی بڑے بند قرآن کو دیکھے گئی۔ ذہن کے نہا خانوں سے وہ چہرہ نکل کر اس کے سامنے آ گیا، سیاہ فام لڑکی کا چہرہ، سیاہ آنکھیں اور موٹے موٹے سیاہ ہونٹ۔ وہ مصحف کو سینے سے لگائے لنگڑاتے ہوئے سڑک پر دور جا رہی تھی۔ کبھی کبھی اسے لگتا جاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کیوں رو رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آئی تھی۔ اسی طرح بچے ہل ہل کر سپارہ پڑھ رہے تھے۔ اس نے دیکھا کونے پر بیٹھے ہوئے ایک بچے نے صفحہ پلٹتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا اور 2-3 صفحے ایک ساتھ پلٹ دیے اور پھر بلند آواز میں لہک لہک کر پڑھنے لگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی محمل ہنس دی۔ وہ چھوٹا سا بچہ اپنی دانست میں آس پاس کے لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا یا پھر رب کو، وہ جان نہیں پائی۔ بچے آہستہ آہستہ اٹھ کر سپارے رکھنے لگے، یہاں تک کہ سارے سپاروں کا واپس ڈھیر میز پر لگ گیا تو قاری صاحب نے پاس کھڑے ملازم کو بلایا۔ قرآن خوانی ہو چکی ہے، بریگیڈیئر صاحب کو بلا دیں، آ کر دعا میں شرکت کر لیں۔ ملازم سر ہلا کر اندر چلا گیا۔ وہ فواد کو بھول کر دلچسپی اور تجسس سے ریکنگ پر جھکی ساری کارروائی دیکھنے لگی۔ سر کہہ رہے ہیں وہ بیزی ہیں، دعا میں شرکت نہیں کر سکتے، مگر آپ کا شکریہ کہ آپ نے قرآن پڑھا دیا۔ سر کہہ رہے ہیں کہ انہیں سکون نہیں ہے، باقی سب ٹھیک ہے، بس یہی دعا کروا دیں کہ انہیں سکون مل جائے۔ قاری صاحب نے گہری سانس لی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ وہ جیسے شوق سی سارا منظر دیکھ رہی تھی، دل میں نامعلوم افسوس سا اتر آیا تھا، ایک عجیب سا احساس ندامت، عجیب سی بے کلی، اور اس احساس کو کوئی نام تو نہ دے پائی پر کپ اٹھا کر نیچے آ گئی۔ اور پھر دوپہر کو وہ اس واقعے کو بھول بھال چکی تھی۔ شاپ پر ٹائم پہ فواد کی مرسیڈیز آتی دکھائی دی تو وہ خوش اور پرشوق سے اٹھی۔ کیسی ہو؟ وہ دروازہ کھول کر اندر بیٹھی تو وہ مسکرا کر جیسے بے تابی سے پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک ہوں فواد بھائی، آپ کیسے ہیں؟ وہ سادگی سے کہہ کر بیگ کندھے سے اتار کر پیچھے رکھنے لگی۔ اپنے انداز سے اس نے کبھی ظاہر نہیں کیا تھا کہ وہ فواد کے جذبات تک رسائی حاصل کر چکی ہے۔ وہ خود کو ہمیشہ اس کے احسانوں کے بوجھ تلے ممنون ظاہر کرتی۔ آج کا دن بہت اسپیشل ہے محمل، وہ کار سڑک پر ڈال کے بہت جوش سے بتا رہا تھا۔ آج مجھے تم سے بہت کچھ کہنا ہے۔ جی کہیے۔ ابھی نہیں، ابھی سرپرائز نہیں کھول سکتا۔ اچھا ایسا کیا ہے فواد بھائی؟ تم خود دیکھ لینا، خیر ابھی تو ہم شاپنگ پر جا رہے ہیں، تمہارے لیے کچھ بہت اسپیشل لینا ہے۔ کپڑے؟ مگر ابھی تو کوئی فنکشن قریب نہیں ہے۔ ہے نا، آج ہے کچھ خاص۔ اچھا کون کون ہوگا ادھر؟ میں اور تم۔ اس نے محوم سا مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آفس میں؟ وہ کچھ سمجھ رہی تھی مگر انجان بنی رہی۔ میرٹ میں آج ہم ساتھ ڈنر کریں گے۔ میرٹ؟ لمحے بھر کو تو وہ سانس لینا بھول گئی۔ میرٹ میں ڈنر تو کیا، اس نے تو کبھی میرٹ کے اندر کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی، لیکن پھر ڈنر کا لفظ اسے ذرا پریشان کر گیا۔ میں اتنی رات کو کیا کہہ کر باہر رہوں گی فواد بھائی؟ نہیں، ہم جلدی آ جائیں گے اور آج رات میں خود تمہیں گھر لے کر جاؤں گا، مگر تمہارے جواب کے بعد۔ جواب؟ کس چیز کا جواب؟ کچھ پوچھنا ہے تم سے۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا وہ جو سمجھ رہی تھی صحیح تھا؟ مگر کیا؟ یہ تو وہیں بتاؤں گا۔ آؤ کچھ کپڑے لیتے ہیں تمہارے۔ وہ کار پارک کر کے سیٹ بیلٹ ہٹا رہا تھا۔ مگر یہ ٹھیک تو ہے؟ اس نے معمولی سا احتجاج کیا۔ آج تمہیں اسپیشل تیار ہونا پڑے گا۔ اس کے انداز میں نرم سی دھونس تھی۔ وہ ہنس کر اچھا کہتے ہوئے نیچے اتری۔ وہ اسے ایک خاصے مہنگے بوتیک میں لے آیا۔ کپڑوں سے زیادہ کپڑوں کی قیمتیں ہوا اڑا رہی تھیں۔ وہ خود ہی آگے بڑھ کر کپڑوں کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا، پھر رک کر پوچھا، تمہیں ساڑیاں پسند ہیں محمل؟ ساڑیاں؟ وہ حیران ہوئی۔ جی مگر وہ بہت فارمل ہے۔ کوئی اگر مگر نہیں، یہ ساڑی دیکھو کیسی ہے۔ اس نے ایک سیاہ ساڑی، آگے کی سیاہ شفون کی ساڑی پر سلور مکیش بکھری تھی۔ یہ کتنی خوبصورت جھلملاتی ساڑی تھی کہ نظر خیرہ کرتی تھی۔ اچھی ہے مگر بہت قیمتی۔ تم سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، یہ پیک کر دیں۔ پھر میچنگ جوتے اور ایک ناک سلور رنگوں والا آرٹیفیشل سیٹ لیتے
سیٹ لیتے خاصا وقت لگ گیا۔ دوپہر ڈھلنے لگی تھی جب وہ ایک جویلری شاپ میں داخل ہوئے۔ گولڈ اینڈ ڈائمنڈ جویلری شاپ میں محمل کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ کیا فواد اس کے لیے کچھ اتنا قیمتی لینے جا رہا تھا؟ کیا وہ اس کے لیے اتنی خاص تھی؟ ڈائمنڈ رنگز دکھائیے، وہ کرسی کھینچ کر ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا قدر تحکم اور رعب سے بولا تو محمل تو سانس لینا ہی بھول گئی۔ خدا اس طرح چھپڑ پھاڑ کے بھی مہربان ہوتا ہے، اسے آج پتہ چلا تھا۔ معمر بارش سنار صاحب نے فوراً کچھ سیاہ کیس آگے کیے اور جیسے وہ سیاہ کیس کھولے جا رہا تھا جگر جگر کرتی ہیرے کی انگوٹھیوں سے اس کی آنکھیں چندھا رہی تھی۔ میں سولیٹیر دکھاؤں سر؟ ہاں بالکل۔ وہ تو بالکل چپ بیٹھی تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ریئیکٹ کس طرح کرے۔ فواد کو کوئی رنگ پسند نہیں آ رہی تھی، وہ اسے رائے بھی نہیں دے رہا تھا، بس ادھر ادھر انگوٹھیاں رد کرتا جا رہا تھا۔ یوں کرو تم پہلے تیار ہو جاؤ، رنگ بعد میں لے لیں گے۔ شاپ سے نکلتے ہوئے اس نے گھڑی دیکھی۔ میری 6 سے 7 ایک میٹنگ ہے، بہت ضروری ہے، مس نہیں کر سکتا۔ 6 سے 7 تمہیں میرے ساتھ آفس میں بیٹھنا پڑے گا اور پھر 7 بجے ہم اکٹھے میرٹ کے لیے نکلیں گے، سو تم ابھی تیار ہو جاؤ۔ کدھر؟ وہ واقعی حیران ہوئی تھی۔ پارلر میں، اور کدھر؟ میں نے تمہارے لیے اپوائنٹمنٹ لے لی تھی، تم صرف اندر جانا، وہ تمہیں تیار کر دیں گی۔ وہ اسے قریبی پارلر لے آیا تھا اور پھر ویسے ہی ہوا جیسے اس نے کہا تھا۔ محض 1 گھنٹے بعد جب اس نے پارلر کے ایک آدم آئینے میں خود کو دیکھا تو اسے خود پر رشک آیا۔ سیاہ مکیش والی دلکش ساڑی میں اس کا دراز قد سلور پینسل ہیل کے باعث اور نمایاں ہو گیا تھا۔ لمبی سراہی سی گردن اونچے جوڑے کے باعث بے حد دلکش لگ رہی تھی۔ جوڑے سے کچھ لٹیں گھنگریالی کر اس کی گردن اور چہرے پر جھول رہی تھیں۔ لائٹ لپسٹک کے ساتھ بلیک اسموکی آئیز اور بلیک بلاؤز کی چھوٹی بازو سے جھلکتے اس کے بے حد گورے سنہرے بازو۔ ذرا سی محنت سے وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ خود کو دیکھ دیکھ کر اس کا دل نہیں بھر رہا تھا۔ وہ باہر آئی تو وہ جو اس کے انتظار میں گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا ایک دم سیدھا ہوا اور پھر محبوب سا دیکھتا رہ گیا۔ وہ ساڑی کا پلو انگلی پر لپیٹے احتیاط سے پارلر کی باہر کی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اتنی حسین ہو تم محمل، مجھے اتنے برس پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ جیسے متاثر ہوا تھا، وہ بے اختیار مسکرا دی۔ تھینک یو۔ چلیں؟ اس نے آسمان کو دیکھا جہاں شام ڈھلنے کو تھی۔ ہاں میری میٹنگ شروع ہونے میں وقت نہیں ہے، چلو۔ ایک بھرپور مسکراتی نگاہ اس پر ڈال کر وہ کار کا لاک کھولنے ہی لگا تھا کہ اس کا فون بجا۔ اس وقت کون؟ کہتے کہتے اس نے اسکرین کو دیکھا اور جلدی سے سیل کانسل کے ساتھ لگا لیا۔ جی ملک صاحب، خیریت؟ جی کیا مطلب؟ اس نے لب بھینج کر کچھ دیر دوسری طرف ہونے والی بات سنی۔ مگر آپ نے ان کو بتایا کہ میں نے ہی بھیجا ہے؟ مگر کیوں؟ انہوں نے سائن کیوں نہیں کیے؟ اور اسے ایک دم فواد کے چہرے پر ابھرتی غصے کی لہر دکھائی دی۔ آپ سینئر آفیسر ہیں یا جونیئر؟ انہیں اس سے کیا غرض؟ آپ کو پتہ ہے ملک صاحب، اگر انہوں نے فائل سائن نہ کی تو صبح تک ہماری فیکٹری ڈوب جائے گی، ہم برباد ہو جائیں گے۔ اس نے رک کر کچھ سنا اور ایک دم بدکا۔ کیا مطلب؟ میں اس وقت کیسے آ سکتا ہوں اتنی دور؟ میری میٹنگ ہے صدیق صاحب کے ساتھ 6 سے 7 میں، ابھی اے ایس پی صاحب سے کیسے مل سکتا ہوں؟ کیا بکواس ہے؟ اس نے جھلا کر فون بند کر دیا۔ کیا ہوا؟ وہ گھبرا کر قریب آئی۔ معلوم نہیں کیا ہوگا۔ وہ پریشانی سے دوسرا نمبر ٹریس کرنے لگا۔ لمحے بھر کو تو جیسے بھول ہی گیا تھا کہ اس کے ساتھ بھی کوئی کھڑی ہے۔ جی راؤ صاحب، میں نے ملک الیاس کو بھیجا تھا آپ کی طرف۔ مگر راؤ صاحب اتنی بھی کیا بے اعتباری؟ اس نے رک کر دوسری طرف سے سنا اور جیسے ضبط کرتا ہوا بے بسی سے بولا، آپ کے اے ایس پی کا دماغ تو ٹھیک ہے، اس کا باپ جاگیردار ہوگا گاؤں کا، ہم اس کے مزاری نہیں ہیں۔ بورڈ آف ڈائریکٹر میں سے کسی کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ان کے ایک فون کال پر بھاگا چلا آئے، اور نہ ہی وہ لمحے بھر کو رکا۔ پھر اس نے کچھ دیر میں آپ کو بتاتا ہوں کہہ کر اب کوئی اور نمبر ملانے لگا۔ اے ایس پی ہمایوں داؤد، نہ جانے کیا مسئلہ ہے اس بندے کا۔ محمل بددل سی اس کے ساتھ گاڑی کے باہر کھڑی تھی۔ نہ جانے کیا ہوا تھا، دل میں عجیب عجیب سے وسوسے آ رہے تھے۔ خیریت ہے فواد بھائی؟ خیریت ہی تو نہیں ہے،
ASP جان کو آ گیا ہے، کہتا ہے کمپنی کے مالکوں کو بھیجوں تو فائل اپروو ہوگی۔ میں ملازموں سے بات نہیں کرتا، اب کس کو بھیجوں ادھر؟ وہ ابھی اسی وقت بلا رہا ہے اور اس کے گھر پہنچنے کے لیے آغا جان یا حسن کو 1.5 گھنٹہ تو لگ جائے گا، اور اگر نہ پہنچے تو میرا کروڑوں کا پروجیکٹ ڈوب جائے گا۔ وہ جھلا کر کسی کو بار بار فون ملاتا، بہت بے بس لگ رہا تھا۔ اب یہی حل ہے کہ میں ابھی اس کے پاس چلا جاؤں اور واپس آ کر صدیقی صاحب سے میٹنگ کر لوں۔ اور ڈنر کینسل؟ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ کرنا پڑے گا محمل۔ اس نے ہاتھ روک کر محمل کا طریق پڑتا چہرہ دیکھا۔ آئی ایم سوری، میں یوں تمہیں ہرٹ کرنا نہیں چاہتا تھا، مگر میری مجبوری ہے۔ وہ ملازم سے بات نہیں کرے گا، گھر کے بندے کو ہی جانا پڑے گا۔ میں بھی ملازم ہوں فواد بھائی، ایک خیال سا محمل کے دماغ میں ابھرا۔ کیا مطلب؟ وہ جیسے چونکا۔ اگر میں آپ کے 2 کاموں میں سے ایک کر دوں تو تب تو ہم ڈنر پر جا سکتے ہیں نا؟ وہ ہچکچا کر بولی، اور کہ کہیں برا ہی نہ مان جائے۔ ارے مجھے یہ خیال کیوں نہیں آیا؟ تم بھی تو کمپنی کی اونرز میں سے ہو، تم بھی تو یہ فائل سائن کروا سکتی ہو۔ بلکہ یوں کرتے ہیں، تم فائل کو لے کر ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ، جب تک میں صدیقی صاحب سے نبٹ لیتا ہوں، اور پھر ڈرائیور تمہیں ہوٹل لے آئے گا، ٹھیک؟ اس نے منٹوں میں سارا پلان ترتیب دے دیا۔ وہ گہری سانس بھر کے رہ گئی۔ ٹھیک ہے، میں پھر چینج کر لوں؟ نہیں، ایسے ہی ٹھیک ہے۔ اس طرح تو تم واقعی پر اعتماد ایگزیکٹو لگ رہی ہو۔ یہ ساری بزنس وومن فارملی ایسے ہی ڈریس اپ ہوتی ہیں۔ میں ڈرائیور کو کال کر لوں۔ وہ مطمئن تھا، مگر محمل کو قدرے عجیب لگ رہا تھا۔ وہ اتنی قیمتی اور جھلملاتی ساڑی میں کسی فنکشن کے لیے تیار ہوئی لگ رہی تھی، کسی آفیشیل معاملے کے لیے موزوں نہیں۔ مگر اگر فواد کہہ رہا تھا تو ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا۔ سارا راستہ وہ پچھلی سیٹ سے سر ٹکائے آنکھیں بند کیے ہیرے کی انگوٹھی کے متعلق سوچ رہی تھی، جو فواد نے یقیناً اس کے لیے لے لی ہوگی۔ اور جب تائی اماں کے سامنے کھڑا محمل سے شادی کا کہہ رہا ہوگا، تب تو گھر میں سچی میں طوفان آ جائے گا۔ مگر اچھا ہے، ایسا ایک طوفان ان فرعونوں کو لرزانے کے لیے آنا چاہیے۔ وہ پرسکون، پر اعتماد اور مطمئن تھی۔ گاڑی طویل ڈرائیو وے عبور کر کے پورچ میں داخل ہوئی تو وہ ایک پرستائش نگاہ خوبصورت سے لان پر ڈال کر گاڑی سے اتری۔ مین ڈور پر جیسے ایک سوٹڈ بوٹڈ ادھیڑ عمر شخص جیسے اس کا منتظر کھڑا تھا۔ ASP ہمایوں داؤد؟ اس نے ذہن میں اندازہ لگایا اور فائل ہاتھ میں پکڑے اعتماد سے چلتی ان کے قریب آئی۔ میں آغا گروپ آف انڈسٹریز سے۔ جی میڈم محمل ابراہیم، آئیے، ASP صاحب آپ کا ہی انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے دروازہ کھول کر راستہ دیا۔ وہ لمحے بھر کو ہچکچائی، پھر خود کو ڈپٹتے ہوئے آگے بڑھی۔ روشنیوں سے گھر بھرا، بے حد نفیس اور قیمتی سامان سے آراستہ گھر اندر سے اتنا ہی خوبصورت تھا کہ خود کو سنجیدہ رکھنے کے باوجود اس کی نظر بار بار بھٹک کر آس پاس کا جائزہ لینے لگتی۔ ASP صاحب کدھر ہیں؟ وہ اندر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ اس کے آگے تیز تیز چلتا ہوا لاؤنج میں آیا۔ سر، یہ پہنچ گئی ہیں۔ اس نے لاؤنج میں قدم رکھا تو ایک شخص کو اپنی طرف متوجہ پایا۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے صوفے پر بیٹھا تھا، تھوڑی سی شیو بڑھی ہوئی تھی اور بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ بلیک کوٹ میں ملبوس، جس کے اندر سفید شرٹ کے اوپر والے 2 بٹن کھلے تھے، ایک ہاتھ میں اورنج جوس سے بھرا وائن گلاس لیے وہ اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کو تو محمل کے قدم ڈگمگائے۔ اس کا پارا تو ابھی تک بس گھر کے لڑکوں سے پڑا تھا۔ فواد اور حسن خوش شکل تھے، خوش دولت کی چمک دھمک سے بھی اسٹائلش لگتے تھے۔ باقی اس کے چچاؤں میں سے بھی کوئی متاثر کن شخصیت کا مالک نہیں تھا جتنا صوفے پر بیٹھا وہ مغرور سا دکھنے والا شخص تھا۔ ہینڈسم، بے حد ہینڈسم، اتنا وجیح مرد اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مرعوب ہو گئی۔ وہ خاموشی سے اسے بغور جانچتی نگاہوں سے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ آ کر سیدھی سامنے والے صوفے پر بیٹھی اور فائل میز پر رکھ دی۔ یہ فائل اپروو کروانی ہے ASP صاحب۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے اس کے مقابل بیٹھی خاصے اعتماد سے بولی۔ وہ ذرا سا مسکرایا اور پاس کھڑے سوٹڈ بوٹڈ شخص کی طرف دیکھا۔ ان کو آغا فواد قیوم نہیں بھیجا ہے راؤ صاحب؟ مسکرا کر کہتے اس نے جوس کا گلاس لبوں سے لگایا۔ محمل نے چونک کر راؤ کو دیکھا، وہ بھی مسکرا دیا تھا۔ کچھ تھا ان دونوں کی معنی خیز مسکراہٹ میں کہ دور اس کے ذہن میں خطرے کا الارم بجا۔ تو آپ فائل اپروو کروانے آئی ہیں؟ وہ استہزائیہ مسکراتی نگاہوں سے کہہ رہا تھا۔ محمل کو الجھن ہونے لگی۔ جی، یہ آغا انڈسٹریز کی فائل ہے۔ اور آپ کی اپنی فائل وہ کہاں ہے؟ اس نے گلاس سائڈ پر رکھ کر جھک کر فائل اٹھائی۔ میری کون سی فائل؟ وہ کچھ تھا جو اسے کہیں غلط لگ رہا تھا، کہیں کچھ بہت غلط لگ رہا تھا۔
آپ جائیں راؤ صاحب۔ اس نے فائل کے صفحے پلٹا کر ایک سرسری سی نگاہ ڈالی اور پھر فائل اس کی طرف بڑھائی۔ محمل لینے کے لیے اٹھی مگر بہت تیزی سے راؤ صاحب نے آگے بڑھ کر فائل تھامی اور جا کر آغا فواد کے ڈرائیور سے کہیں کہ فائل اپرووڈ ہے، صبح انہیں رسید مل جائے گی۔ بہتر سر۔ راؤ صاحب فائل لے کر پلٹے تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے دے دے، میں لے جاتی ہوں۔ وہ دونوں ایک دم چونکے اور پھر رک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہمایوں نے اشارہ کیا تو راؤ صاحب مسکرا کر باہر نکل گئے۔ آپ بیٹھیے مادام، ڈرائیور دے آئے گا۔ ایک دم ہی اس کے کانوں میں خطرے کی گھنٹی زور زور سے بجنے لگی۔ اسے لگا وہ غلط وقت پر غلط جگہ اور غلط لوگوں میں آ گئی ہے۔ اسے وہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ نہیں، میں چلتی ہوں۔ وہ پلٹنے ہی لگی تھی کہ وہ تیزی سے اٹھا اور زور سے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف گھمایا۔ اس کے لبوں سے چیخ نکلی، زیادہ اوور سمارٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے، جو کہا جا رہا ہے ویسا ہی کرو۔ اس کے بازو کو اپنی آہنی گرفت میں لیے گھرایا تھا۔ لمحے بھر کو تو وہ زمین آسمان محمل کی نگاہوں کے سامنے گھوم گیا تھا۔ چھوڑے مجھے۔ وہ سنبھل ہی نہیں پائی تھی کہ ہمایوں داؤد نے اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر جھٹکے سے اسے اپنے سامنے کیا۔ زیادہ چالاکی دکھائی تو اپنے پیروں پر گھر نہیں جاؤ گی۔ مجھے چھوڑیں، مجھے گھر جانا ہے۔ محمل نے اسے دھکیلنا چاہا مگر اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ گھر جانا ہے؟ گھر ہی جانا تھا تو اتنا بناؤ سنگار کس لیے کیا تھا؟ اس نے ہولے سے اس کی تھوڑی انگلی سے اوپر کی، دوسرے ہاتھ سے کوہنی اتنی مضبوطی سے پکڑی تھی کہ وہ ہل نہیں پائی اور گھبرا کر چہرہ پیچھے کیا۔ میں فنکشن پر جا رہی تھی۔ آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ آپ فواد بھائی سے میری بات کروائیں، انہیں بتائیں کہ میں بھائی۔ وہ چونکا، آغا فواد تیرا بھائی ہے؟ بھائی؟ وہ چونکا تھا۔ آغا فواد تیرا بھائی ہے؟ جی وہ میرے بھائی ہیں، آپ بے شک ان سے پوچھ لیں۔ مجھے یہاں نہیں آنا تھا، فواد بھائی کو خود آنا تھا مگر ان کی میٹنگ تھی۔ وہ ایک دم رونے لگی تھی۔ آپ پلیز مجھے گھر جانے دیں، میں غلط لڑکی نہیں ہوں، میں ان کی بہن ہوں۔ جھوٹ بول رہی ہے۔ راؤ پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ اسی کو ادھر آنا تھا، 4 ہفتے پہلے تو ڈیل ہوئی تھی سر، اور اسی کے نام سے ہوئی تھی، کم عمر، خوبصورت اور انچھوئی۔ آغا نے کہا تھا یہ ہماری ڈیمانڈ پہ پوری اترتی ہے۔ راؤ کا لہجہ سپاٹ تھا۔ محمل ابراہیم نام ہے نا تمہارا؟ تم آغا کی بہن کیسے ہو سکتی ہو؟ وہ 3 کروڑ کے نفع کے لیے اپنی بہن کو ایک رات کے لیے نہیں بھیج سکتا۔ اس کے ارد گرد جیسے دھماکے ہو رہے تھے، اسے بہت زور کا چکر آیا۔ وہ گرنے ہی لگی تھی کہ ہمایوں نے اس کی دوسری کوہنی سے پکڑ کر اسے کھڑا رکھا۔ اب سیدھی طرح بتاؤ، تم ہمیں بیوقوف بنا رہی ہو یا آغا نے تمہیں بیوقوف بنایا ہے؟ تم محمل ابراہیم ہو اور وہ فواد کریم، وہ تمہارا سگا بھائی ہے۔ اتنے عرصے لڑکیاں فراہم کر رہا تھا تو کبھی اپنی بہن کا سودا نہیں کیا؟ نہیں، اس نے بے یقینی سے نفی میں سر ہلایا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، فواد بھائی میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ میری ان سے بات کروائیں، آپ خود سن لینا، وہ میرا ویٹ کر رہے ہیں۔ ہمیں ایک فنکشن پہ جانا تھا۔ عام انسان کی طرح محمل کو بھی ہلکی پھلکی جھوٹ کی عادت تو تھی ہی، اور اسی پرانی عادت کا کمال تھا کہ اس نے لبوں کے پیچھے خود بخود ڈنر کی جگہ فنکشن نکلا تھا۔ کہیں لاشعوری طور پر اسے احساس تھا کہ اگر فواد اور اپنے خاص ڈنر کا بتاتی تو وہ اسے بری لڑکی سمجھتا۔ راؤ صاحب، آغا فواد کو فون ملائیں۔ رائٹ سر۔ راؤ موبائل پر نمبر ملانے لگا۔ اور سپیکر آن رکھیں، اس نے کہہ کر ایک گہری نظر محمل پر ڈالی جو بے قرار اور ہراساں سی کھڑی راؤ کے ہاتھ میں پکڑے فون کو دیکھ رہی تھی۔ جی راؤ صاحب۔ ایک دم کمرے میں فواد کی آواز گونجی۔ مال پہنچ گیا؟ پہنچ تو گیا ہے مگر پرزے آواز بہت دیتے ہیں، آپ بات کر لیں۔ اس نے فون آگے بڑھا کر محمل کے کان سے لگایا۔ ہیلو فواد بھائی۔ وہ رو پڑی تھی۔ فواد بھائی، یہ لوگ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، آپ پلیز ان کو بکواس مت کرو اور میری بات غور سے سنا۔ تمہیں وہ ڈائمنڈ چاہیے یا نہیں؟ چاہیے نا تو جیسے ASP صاحب کہتے ہیں کرتی جاؤ۔ فواد بھائی، وہ حلق کے بل چلائے، یہ میرے ساتھ کچھ غلط کر دیں گے۔ وہ جو کرتے ہیں کرنے دو، ایک رات کی ہی تو بات ہے، اب زیادہ بک بک مت کرنا۔ صبح تمہیں ڈرائیور لینے آ جائے گا۔ 7 آسمان اس کے سر پر ٹوٹے تھے۔ وہ ساکت سی کھڑی رہ گئی۔ صرف ایک رات کی ہی تو بات ہے، صرف ایک رات کی ہی تو بات ہے۔ اس کی آواز اس کے ذہن پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ بس ایک ڈائمنڈ رنگ کا لارا دیا ہے اس نے تمہیں، اور تم کہتی ہو وہ تمہارا بھائی ہے؟ فون اس کے ہاتھ سے ہٹا کر بند کرتے ہوئے ہمایوں نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ وہ اسی طرح پتھر کا بت بنی کھڑی تھی، اس کا ذہن، دل، کان، آنکھیں سب بند ہو چکے تھے۔ راؤ صاحب، پتہ کروائیں یہ واقعی فواد کریم کی بہن ہے یا نہیں، اور اس کی بات میں کتنی سچائی ہے، یہ تو ہم بعد میں معلوم کر لیں گے۔
شمس بچل اس نے زور سے آواز لگائی۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے تھے، ساکت کھڑے وجود سے سہمی سہمی جان آہستہ آہستہ نکل رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرے بادل چھانے لگے تھے۔ 2 گن مین دوڑتے ہوئے اندر آئے۔ شمس اسے اوپر والے کمرے میں بند کر دو اور دھیان کرنا بھاگ نہ جائے۔ اس سے پہلے کہ اس کا فکرہ مکمل ہوتا محمل چکرا کے گری، اور اگر اس نے اسے دونوں بازوؤں سے تھام نہ رکھا ہوتا تو وہ نیچے گر پڑتی۔ محمل محمل، وہ اس کا چہرہ تھپ تھپا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند ہوتی گئیں اور ذہن گہرے اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا۔